احمد الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صد شکر احسان کہ رب کریم نے سید الانبیاء، سردار انبیاء و خاتم النبیین آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ اقدس میں دوبارہ حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے، سلامت رکھے، آپ سب کی تمام نیک جائز خواہشات کو اللہ پاک پوری فرمائے۔ اللہ پاک خاص کرم فضل اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اللہ پاک ہمارے تمام بہن بھائیوں کی طرف سے بھیجا گیا درود و سلام اپنی پاک بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ اقدس میں باادب حاضری نصیب فرمائے۔ دو تین چیزیں جو آج کل پاکستانی، مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ پوری دنیا میں سوشل میڈیا استعمال کیا جاتا ہے، صرف ہمارے لوگ ہی ہر چیز کو نیگیٹو میں کیوں جو ہے وہ دکھاتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑی ایک وجہ کہ حج میں 50 ڈگری تک جو تھا وہ گرمی بھی تھی، اور سورج کی تپش بھی تھی، حاجی بیمار بھی ہوئے، رضا الہی سے فوت بھی ہوئے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھنے والی ہے کہ جتنے بھی پوری دنیا سے حجاج کرام آئے، ماشاءاللہ انتظام قابل دید، تعریف کے لائق، اور دوسرا ان کی زندگی کا خاتمہ کس اہم اسلام کے رکن کو پورا کرتے ہوئے جو ہے وہ ان کی زندگی جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی، ان کا وقت پورا ہوا۔ یہ ان کے لیے بھی خوش قسمتی، ان کے اہل و عیال کے لیے بھی ایک باعث فخر کہ جتنے بھی حجاج کرام پوری دنیا سے تشریف لائے اور یہاں پہ فوت ہوئے، ان کی زندگی قابل رشک ان کا نصیب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق فریضہ حج ادا کرتے ہوئے ماشاءاللہ ان کی زندگی کا اختتام ہوا۔ ایمان افروز زندگی ان کی، خوش قسمتی ان کی۔ اس چیز کو لے کے نیگیٹو میں جا کے پیش کرنا اور یہاں کی انتظامیہ پہ اٹیک کرنا، یہ چیزیں جو ہیں وہ سب سے پہلے انسان کو اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے۔ ہماری قانون بنانے والے ادارے، ہمارے جتنے بھی وہاں پہ ہیں، وہ 100-200 آدمی کو نہیں سنبھال سکتے۔ تو یہاں پہ ماشاءاللہ 30 سے 40 لاکھ یا 20 سے 30 لاکھ حجاج کرام آئے، ان کو کنٹرول کرنا، سہولتیں دینا، اور پھر اتنی بڑی تعداد کو ہر طرح کی سہولتیں فراہم کرنا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ دوسری بات کہ کسی بھی چیز کو لے کر نیگیٹو میں پیش کرنا، یہ ہمارے لوگ ہی ایسا کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک دو ویڈیو نظروں سے گزری، ایک تو حج کے سیزن کی وجہ سے الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے لیے بھی چنا ہوا ہے کہ حاجیوں کی خدمت کرنا، اور دوسرا حج کی وجہ سے مصروفیات بڑھ گئی، اس وجہ سے جو ہے وہ لمبی ٹائم کے لیے لائیو نہیں کر سکتا۔ لیکن اتنا اللہ کا صد شکر احسان کہ اتنی ڈیوٹی ہونے کے باوجود بھی الحمدللہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں میرے لیے یہ خوش قسمتی بھی ہے کہ میری ڈیوٹی بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ اقدس میں حاضری سے شروع ہوتی ہے، اور ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد بھی الحمدللہ حاضری نصیب ہوتی ہے۔ تو 2-3 ویڈیو گزری، ان میں ایک ویڈیو شاید وہ سوڈانی ہے یا تھوپی عورت ہے، وہ مکہ مکرمہ میں جو ہے وہ وہاں پہ ہاتھ اٹھا کے تو رقص کے انداز میں کہہ لیں یا کسی بھی چیز کو اس کو آپ نام دے لیں، تو وہ اس انداز میں، جو شیلے انداز میں وہاں پہ جو ہے وہ
ہاتھ اٹھا کے رقص کر رہی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ اقدس میں تشریف لاتے یا آپ کے سامنے آتے تو وہ بھی اسی طرح ہاتھ اٹھا کے جھوم کے اپنی زبان میں عربی میں یہ فرماتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے بندے ہیں، محمد پیارے بندے ہیں۔ تو ان چیزوں کو لے کے نیگیٹو میں جا کے پیش کرنا یہ صحیح بات نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو اپنے اعمال دیکھنے ہیں کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، ہماری زبان کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اب دیکھیں کہ ماشاءاللہ یہ عشاء کی اذان کا نماز کا ٹائم ختم ہوا ہے تو یہاں پہ ماشاءاللہ کتنا لوگوں کا جو ہے وہ ہجوم وہی گروپ کی شکل میں اب میرے سامنے 3 گروپ کھڑے ہیں ماشاءاللہ سے۔ اللہ پاک نے حجاج کے سب کے واسطے اپنے پیارے بندوں کے سب کے اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہم سب کو بار بار ادب حاضریاں نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ باذن اللہ یہ حج سیزن ہے تو حاجیوں کا زیادہ حق ہے آگے جانا، تو ان کے لیے میں پیچھے ہو جاتا ہوں۔ اللہ پاک ہماری یہ حاضری آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آپ سب کے مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور جن بہن بھائیوں نے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا اللہ پاک کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اپنی خاص دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا انشاءاللہ باذن اللہ، جیسے جیسے ٹائم ملے گا انشاءاللہ اس میں جالیوں کی بھی زیارت کروائیں گے، لیکن اس ٹائم ڈیوٹی کا مسئلہ اور میرے سامنے 4 گروپ کھڑے ہیں تو معذرت چاہتا ہوں کہ آگے نہیں جا سکتا۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔